السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ النساء آیت نمبر 105۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناسی لوگوں کے درمیان، بما اراک جو دکھائے آپ کو، اللہ اللہ تعالی، ولا تکن اور نہ ہوں آپ، للخائنین خیانت کرنے والے، خصیما جھگڑنے والے۔ اس آیت اور اس سے اگلی بھی کچھ آیات ہیں جن کا پس منظر یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک آدمی بشیر بن ابیرک نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا ٹھیلا اور ایک ذرہ چوری کی۔ چلاکی یہ کی کہ آٹے کا ٹھیلا اور ذرہ راتوں رات ایک یہودی کے پاس امانت رکھایا۔ ٹھیلا جو تھا وہ اتفاقاً کچھ پھٹا ہوا تھا، جس سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا، سوراخ لگانے میں آسانی ہوئی۔ اصل مالک نے پیچھے کیا تو بشیر بن ابیرک کے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی چوری کا ذکر کیا، لیکن وہ صاف مکر گیا اور خانہ تلاشی بھی کرا دی، یہاں سے کچھ برآمد نہ ہو سکا۔ اب مالک پیچھا کرتا ہوا اس یہودی کے پاس پہنچا، اپنی چوری کا ذکر کیا تو یہودی کہنے لگا، ایسی ذرہ تو میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ تو فلاں شخص نے میرے پاس بطور امانت رکھی ہے، لہذا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ بالآخر مالک یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں لے آیا۔ اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے اور امانت کا درمیان میں نام ہی نہ آنے دیا جائے، اور اس واقعہ سے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کر دیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ یہود کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس طرح ہم بری ہو جائیں گے۔ فی الواقعہ ہوا بھی ایسے ہی۔ انصاری چور اس کی حمایتوں نے اس واقعہ سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا، قسمیں کھانے لگے، اس کے نتیجے میں آپ ان کی باتوں میں آ گئے، یہودی کو جھوٹا سمجھا، اور قریب تھا کہ آپ اس انصاری چور کو بری کرا دیتے، یہودی کو مجرم کرا دیتے، یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیتے۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے آپ کو بذریعہ وحی اصل صورتحال سے مطلع فرما دیا، اور تنبیہ کیا فرمائی کہ آپ کو ایسے بددیانت لوگوں کی قطعاً حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو خائن قرار دیا جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصیبت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی، اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک فریق دشمن قوم سے تعلق رکھتی ہے اور وہ حق پر ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی، مسلمانوں کی نہیں کی جائے گی۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان غفور رحیمہ، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی قاضی جو ہے نا، وہ تو ظاہری شہادات کی بنا پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے، اس لحاظ سے اگر آپ انصاری کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتے تو آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن آپ کی عظمت شان کی وجہ سے آپ کو بخشش طلب کرنے کی ہدایت دی گئی کہ ایک غلط سوچ آپ کے ذہن میں رہ پانے لگی تھی۔ وَلَا تُجَادِلْ
اور نہ آپ جھگڑیں عن الذین ان لوگوں سے یختانون جو خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنی جانوں میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب وہ نہیں پسند فرماتا من کان جو ہو خوان خائن اسیما گناہ گار ان لوگوں سے مراد وہی چور انصاری کے خاندان کے لوگ ہیں جنہوں نے محض خاندانی تعصب کی بنا پر چور کی حمایت کی پھر آپ کے سامنے چور کے مجرم نہ ہونے کے متعلق قسمیں بھی کھائیں سارا الزام بے گناہ یہودی پہ لگا دیا مجرم کی گناہ تو دو ہو گئے نا ایک تو چوری کی پھر اوپر الزام بھی لگا دیا یستح یستخفون وہ چھپاتے ہیں من الناسی لوگوں سے ولا یستخفون لیکن وہ نہیں چھپ سکتا من اللہ اللہ تعالی سے وہو معہم وہ ان کے ساتھ ہے اس یبیتون جب راتوں کو وہ مشورہ کرتے ہیں ما لا یغزا جو وہ پسند ہی نہیں کرتے من القولی باتوں سے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی بما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں محیطہ احاطہ کیا ہوا ذرا کا چور دراصل سچا مسلمان تو نہیں تھا منافق تھا اس کے خاندان والے بھی پختہ ایمان والے نہیں تھے جب یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں چلا گیا تو لوگوں کے مشورے کا موضوع کیا ہوتا تھا کہ چور کس طرح چوری کے اس جرم سے بچ سکتا ہے یہ جرم یہودی کے سر کیسے لگایا جائے اس طرح راتوں کو مشورے کرتے اور سمجھنا کیا ان کے جرم پہ پردہ پڑا رہے گا یہی ان لوگوں کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے اور اللہ سے کوئی معاملہ بھلا کیسے چھپا رہ سکتا ہے ہاں تم ہاں اولائی وہی ہو یا دل تم نے جھگڑا کیا انہم ان سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں فَمَن یجادل اللہ اس جو جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے انہم ان کی طرف یوم القیامتی قیامت کے دن ام من یکون یا پھر ہوگا کون علیہم وکیلا ان پر وکیل کارساز یہ خطاب منافق چور کے حمایتیوں سے ہے کہ اگر آج تم چور کے حمایتی بن بھی گئے تو کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو تم میں سے کون اس کی وکالت کرے گا جبکہ تمہارے لیے تو تمہارا اپنا گناہ ہی کافی ہے ضمناً اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو جانا اس واقعہ کا یقینی ثبوت نہیں ہوتا کہ پھر بالواقعی وہ چور ہے لہذا ایسے معاملات میں انتہائی تحقیق اور احتیاط کی ضرورت ہے اسی لیے آپ نے حدود قائم کرنے کے سلسلے میں بہت سی ہدایات فرمائیں وَمَن يَعْمَلْ اور جو کام کرے گا سوءً برے او یظلم یا ظلم کرے گا نفسہ اپنی جان پر ثم پھر یستغفر اللہ بخشش چاہے گا وہ اللہ سے یجد اللہ پائے گا وہ اللہ رب العزت کو غفور و رحیمہ بخشنے والا بھی رحم کرنے والا بھی کیا ہے اصل چور کی حمایت کی دو صورتیں تھیں ایک یہ کہ چور نے جھوٹ بول کر اپنے حمایتیوں کو مطمئن کر دیا ہو کہ میں فی الواقعی مجرم نہیں ہوں یعنی ان کا یہ گناہ غلطی کی بنا پر ہوا دوسری صورت کیا بنتی ہے کہ حمایتیوں کو ٹھیک معلوم ہو چکا ہو کہ جس کی حمایت کر رہے ہیں فی الواقعی وہ مجرم ہے اور اس نے یہ گناہ جان بوجھ کے کیا اب پہلی صورت کو تو اللہ تعالیٰ نے سوءً سے تعبیر کیا برائی برا کام اور دوسری کو کیا کہا او یظلم نفسہ یہ ظلم کیا اپنے آپ پہ ان دونوں صورتوں میں اگر یہ حمایتی لوگ مجرم کی حمایت سے
دستبردار ہو جاتے، اللہ سے بخشش مانگتے، یقیناً اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ ان آیات میں اگرچہ خطاب تو منافقین انصاری کی جماعت سے تھا، تاہم ایسی سب آیات کا حکم عام ہوتا ہے۔ غلطی سے یا جان بوجھ کے کوئی بھی گناہ کسی بے قصور کے سر پھونک دینے کی ایک مثال حدیث میں بھی آتی ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی، جسے انہوں نے آزاد کر دیا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی۔ ایک دفعہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی، اپنا لال تسموں والا کمر بند اتار کر رکھ دیا۔ ایک چیل آئی، اسے جو وہ پڑا دیکھا تو گوشت سمجھ کر لے گئی۔ لوگوں نے کمر بند تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ آخر انہوں نے اس کالی لونڈی پر تہمت لگا دی۔ وہ کہنے لگی کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی دیکھی۔ اللہ کی قسم، میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی جس نے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا، یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ پہ تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اس سے۔ پھر وہ لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور ایمان لے آئی۔ اس کا خیمہ مسجد میں تھا، کبھی کبھی وہ میرے پاس آتے باتیں کیا کرتی۔ ٹھیک ہے، یعنی کمر بند کا دن یہ ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہیں۔ وہ آخر میں ایک شعر پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ یہ تھا، یعنی کمر بند کا دن میرے رب کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعے نے مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی۔ یہ بخاری میں ہمیں کتاب الصلاۃ میں روایت ملتی ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کمائے کوئی گناہ، فَإِنَّمَا، تو بے شک، يَكْسِبُهُ، وہ کماتا ہے، عَلَى نَفْسِهِ، اپنی جان پر، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمًا، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کمائے، خطیئةً، کوئی خطا، او اسمن، یا گناہ، ثم، پھر، یرمی بھی، اس کی تہمت لگا دے، بریئن، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، تو یقیناً اس نے اٹھا لیا ہے، بہتانن، بہتان، و اسمن، اور گناہ، مبینہ، بہت واضح گناہ، کھلا گناہ، زیادہ گناہ، کیونکہ اس نے دو جرم کیے، ایک تو خود گناہ کا کام کیا، دوسرا گناہ اس سے بڑا کہ اس گناہ کو کسی بے قصور کے سر پہ لا دیا، اس کو مجرم بنانے کی کوشش کی۔ چلیے الحمدللہ، یہ رکوع ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔